بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیے۔ صفحہ نمبر 9 پہ ہم آ گئے بیٹے۔ آج کا دن لکھیے، تاریخ ڈالیے۔ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے، باب 2، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ ایک کہانی ہے نصیحت آمیز۔ یہ دیکھیے، یہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر سے آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ کوئی بادشاہ یا شہزادہ ہے اور یہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جو اس سے کچھ درخواست کر رہا ہے۔ کہانی پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ دہلی سے باہر جنگل میں چند شہزادے شکار کھیلتے پھر رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ سامنے سے ایک فقیر ادھر آ نکلا۔ اس نے شہزادوں کو ادب سے سلام کیا اور کہا، صاحبزادوں، ان بے زبانوں کو کیوں ستاتے ہو؟ ان کی بھی جان ہے، یہ منہ سے نہیں بول سکتے، لیکن تم تو بادشاہوں کی اولاد ہو، تمہیں تو ملک میں رہنے والوں پر مہربانی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ انصاف کرنا بھی شان بادشاہی ہے۔ بڑے شہزادے کو کچھ شرم آئی، لیکن چھوٹے شہزادے نصیر مرزا بگڑ گئے اور بولے، 2 ٹکے کا آدمی ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ فقیر بولا، صاحب عالم ناراض نہ ہوں، شکار ایسے جانوروں کا کرنا چاہیے جس سے چند لوگوں کا پیٹ بھر جائے، ان ننھی چڑیوں سے بھلا کب پیٹ بھرے گا؟ نصیر مرزا فقیر کے دوبارہ بولنے پر آگ بگولا ہو گئے اور ہاتھ میں پکڑی غلیل کا غلہ فقیر کے گھٹنے پر اس زور کا مارا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور بولا، ہائے ہائے میری ٹانگ توڑ دی۔ شہزادے تو اپنا کام کر کے محل کی جانب نکل گئے، لیکن فقیر بیچارہ اپنے آپ کو گھسیٹتا جاتا اور کہتا جاتا، وہ تخت و تاج کیسے آباد رہ سکتا ہے جس کے وارث ایسے ظالم ہوں؟ تو نے میری ٹانگ توڑی ہے، خدا تیری ٹانگ بھی توڑ دے اور تجھ کو بھی اسی طرح گھسٹنا نصیب ہو۔ اس واقعے کے اگلے برس ہی سے دہلی سنسان ہو رہا تھا۔ انگریزوں نے چاروں طرف سے دھاوا بول کر سب کو حراست میں لینا شروع کر دیا تھا۔ چند شہزادے گھوڑوں پر بھاگتے نظر آئے۔ انگریزوں نے ان پر گولیاں برسائیں۔ ان میں سے ایک شہزادہ زندہ بچ گیا۔ یہ مرزا نصیر الملک تھے۔ ان کو کیمپ بھجوا دیا گیا۔ ادھر لال قلعے کے مکین برے حالوں میں جنگلوں میں نکل کھڑے ہوئے اور بہادر شاہ ظفر، خاندان مغلیہ کے آخری بادشاہ شہنشاہ ہند گرفتار ہو گئے۔ ادھر کچھ عرصے بعد کیمپ سے مرزا نصیر الملک کی رہائی کے احکامات آ گئے۔ کچھ سال چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے رہے، آخر کار سرکار نے پینشن مقرر کر دی۔ اگلے برس کا ذکر ہے کہ دہلی میں ایک شخص کولوں کے بل گھسٹتا پھرتا تھا۔ اس کے پاؤں شدید فالج سے بیکار ہو گئے تھے۔ ان کے گلے میں ایک جھولی ہوتی۔ 2 قدم چلتے اور راہگیروں کو حسرت سے دیکھتے، گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی محتاجی ظاہر کر کے بھیک مانگتے ہوں۔ لوگ ترس کھا کر ان کی جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مرزا نصیر الملک شہنشاہ ہند بہادر شاہ ظفر کے پوتے ہیں، جنہوں نے سرکاری پینشن قرضے میں برباد کر دی اور اب گدھا گری پر گزارا ہے۔ صفحہ پلٹیے بیٹے۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ دکھی دل سے نکلی بددعا ضرور لگتی ہے۔ اس فقیر کا کہا پورا ہوا جس کی ٹانگ انہوں نے غلہ مار کر توڑی تھی۔ آج وہ خود ہی اپنے کیے پر دوسروں کے لیے عبرت کی تصویر بن گیا تھا۔ اور بیٹے کہانی کس نے لکھی ہے؟ خواجہ حسن نظامی نے۔ جی بیٹے، اچھی کہانی لگی نا آپ کو؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی کا مطلب ہے جیسا انسان کرے گا ویسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اس شہزادے نے فقیر کی ٹانگ توڑ دی تھی، فقیر نے بددعا دی اور اس کے بعد وہ بددعا ایسی لگ گئی کہ وہ خود بھی شہزادہ بھی گلیوں میں گھسٹتا پھرتا تھا۔ اب بیٹے اس کے مشکل الفاظ کو میں انڈر لائن کرواؤں گی، پھر وہ آپ کاپی میں لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے لکھیے کھیلتے پھر رہے تھے، انڈر لائن کیجیے۔ اس کے بعد لکھیے انڈر لائن کیجیے صاحبزادوں، پھر انڈر لائن کیجیے شان بادشاہی، اس کے بعد بگڑ گئے، پھر نصیحت، اس کے بعد آگ بگولا،
پھر غلیل کا غلہ، اس کے بعد گھسٹتا، اس کے بعد گھسٹنا، گھسٹنا، اس کے بعد گھسٹنا، پھر سنسان، پھر خاندان مغلیہ، اس کے بعد شہنشاہ ہند، پھر پینشن۔ صفحہ پلٹیے بیٹے، آخری لفظ انڈر لائن کریں بیٹے، عبرت، ٹھیک ہے۔ یہ مشکل الفاظ بیٹے آپ کو کاپی میں لکھنے ہیں اور پھر املا کے لیے ان کی مشق کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔